फेमिनिस्ट होना किसे कहते हैं? देखिए, इसकी जो अगर आप कहें बुनियादी तारीफ़ ये है कि फ़ेमिनिस्ट वो होता है जो कि मर्दों और औरतों की बराबरी पर यकीन रखता है। अच्छा, मैं औरत मार्च की आपने अभी बात की, तो औरत मार्च जब से शुरू हुआ है मैं तब से वो अटेंड कर रहा हूँ। इसके अंदर जो है वो सबसे पहले तो जो मैंने फ़ेमिनिज़म की एक बेसिक एक कॉन्सेप्ट है उसको बताया है, उसकी काइंड्स क्या होती हैं वो बताई, क्योंकि हमारे यहाँ लोगों को नहीं पता। उसके साथ साथ जो उसकी वेव्स दुनिया के अंदर एक आई, वो किस तरह से उनका एवोल्यूशन हुआ। पाकिस्तान में जो ख़वातीन की तहरीक है उसके बारे में पाकिस्तान बनने के बाद से लेके अब तक मैंने जितनी भी उसके अंदर जो है वो चीज़ें होती रही हैं वो बयान की हैं। इस्लाम ने जब औरत को सारे हकूक़ दे दिए हैं तो आप कौन से हकूक़ की बात कर रहे हैं? तो मेरा जवाब हमेशा यही होता है कि बेशक इस्लाम ने औरत को सारे हकूक़ दे दिए हैं, लेकिन हमारी जो सोसाइटी है उसमें वो हकूक़ औरत को उस तरह से मिल नहीं रहे। इस्लाम तो मना नहीं कर रहा कि औरत को विरासत के अंदर हिस्सा दिया जाए, लेकिन आप खुद मुझे बताएं यहाँ पे कितनी ख़वातीन हैं जिनको विरासत और प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलता है? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अस्मा नासिर और आप देख रहे हैं डेली स्कोप। नाज़रीन, पाकिस्तान में हम अक्सर एक एहतजाज देखते हैं, उस एहतजाज के हक़ में भी हम देखते हैं कि लोग बयानात देते हैं और उस एहतजाज के ख़िलाफ़ भी लोग बयान देते हैं। वो एहतजाज है औरत मार्च, और औरत मार्च में कुछ अक्सर इस तरह के जुमले हमें देखने को मिलते हैं कि औरत होने की, बेशक मैं खुद औरत हूँ, लेकिन एक औरत होने की हैसियत से भी मेरा खून आप कह लें कि खोलने लग जाता है कि किस तरह के जुमले हैं और किस तरह के जुमलों को हमारी सोसाइटी में प्रमोट किया जा रहा है। तो ये सारा जो सिस्टम होता है या सारा जो एहतजाज होता है वो कह लें कि एक जो फेमिनिस्ट होते हैं लोग वो करते हैं। बेसिकली फेमिनिस्ट होना क्या होता है और ये सब कुछ क्या है, ये सब हम आज एक राइटर से जान लेते हैं जिन्होंने एक बुक लिखी है और जिसका नाम है मैं हूँ फेमिनिस्ट हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है एहसन बोदला। एहसन बोदला साहब, आप कैसे हैं? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा एहसन साहब, ये बताइएगा कि फेमिनिस्ट होना किसे कहते हैं? देखिए, इसकी जो अगर आप कहें बुनियादी तारीफ़ ये है कि फ़ेमिनिस्ट वो होता है जो कि मर्दों और औरतों की बराबरी पर यकीन रखता है, और एक ऐसा इंसान जो कि ये समझता है कि जिस तरह के हकूक़, जिस तरह की मराआत मर्दों को हासिल हैं वैसे ही ख़वातीन को भी हासिल होनी चाहिए। ठीक है। और जहाँ पे जब पिदरसरी समाज जैसे हमारा है उसके अंदर ख़वातीन का इस्तेसाल होता है मुख्तलिफ़ सूरतों में, तो वो इस्तेसाल जो है वो नहीं होना चाहिए। तो यही एक फेमिनिस्ट कहता है या कहती है। सही। तो आपने एक बुक लिखी है और उस बुक का नाम है मैं फेमिनिस्ट क्यों हूँ। जी। तो आप मुझे ये बताइएगा कि आपका कहना है कि आप औरतों को जो है वो मर्दों के इक्वल राइट देखना चाहते हैं। जी जी। तो पाकिस्तान में एहतजाज होता है औरत मार्च, आपके ख्याल में क्या वो फेमिनिस्ट से रिलेट है या उसका एजेंडा कुछ और है? अच्छा, मैं औरत मार्च की आपने अभी बात की, तो औरत मार्च जब से शुरू हुआ है मैं तब से वो अटेंड कर रहा हूँ। ठीक है। इस दफ़ा कल हुआ था जो उसमें भी मैं गया था अटेंड करने के लिए। तो वहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म की जो लोग अपने पोस्टर्स बना के लाते हैं, नारे होते हैं। कुछ नारे जो है शुरू में बहुत कंट्रोवर्शियल हुए थे, जिसके ऊपर सोशल मीडिया पे बहुत बहस हुई कि इस तरह के नारे नहीं होने चाहिए थे। तो इस चीज़ का जो रियलाइजेशन अभी औरत मार्च ऑर्गेनाइज़र्स को भी हुई है और उन्होंने अब काफ़ी इस हवाले से सख्ती की है। बल्कि कल मैं देख रहा था कि वहाँ पे वो बहुत सारे ऐसे जो लोग आए हुए थे जिनके प्ले कार्ड्स पे इस तरह के कुछ नारे थे, वो उनको लेके तो उनको मना कर रहे थे, बल्कि फाड़ भी रहे थे कि आप इस तरह की चीज़ें ना लेके आएँ। तो ये एक एवोल्यूशनरी प्रोसेस होता है। शुरू में जब वो था तो जैसे एक चीज़ नई चीज़ थी एक, और नए एक सोच होती है जब, तो बहुत सारी लोगों से जो है उसके अंदर कुछ गलतियाँ भी हो जाती हैं। तो ऐसा ही इसके साथ हुआ, लेकिन अभी आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को वो बेहतर कर रहे हैं। ठीक है। जहाँ तक बात है एजेंडे की, तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो किसी भी एजेंडे पे काम करते हैं, क्योंकि मैं पर्सनली बहुत सारे उन लोगों को जानता हूँ जो उसके लिए काम कर रही हैं, और उनका कोई एजेंडा नहीं है, ना उनको कोई फंडिंग मिलती है। वो डोनेशंस इकट्ठी करते हैं और उससे वो जो है वो इस तरह का जो है अपने इवेंट्स को करती हैं।
صحیح. اب ہم آ جاتے ہیں آپ کی بک کی طرف. میں فیمنسٹ کیوں ہوں؟ بیسکلی جہاں تک میرا خیال ہے اس بک کے اندر جتنا بھی میٹیریل ہوگا, جتنا بھی کنٹینٹ ہوگا, وہ ایکول رائٹس کے اباؤٹ ہوگا. لیکن اگر میں آپ سے پوچھوں کہ کوئی بھی چیز پہلے چھوٹے پیمانے پر ہی آتی ہے. لیٹ سپوز اگر آپ کی بک اتنی زیادہ فیمس ہو جاتی ہے کل کو کہ لوگ اس کو پرچیز کرتے ہیں کافی مقدار میں, تو اگر آپ سے میں یہ کوشچن کروں کیا اس بک میں کچھ ایسا میٹیریل ہے جو آگے جا کے ہماری سوسائٹی میں آپ کہہ لیں کہ ٹکراؤ کی صورتحال پیدا کر دے, یا کچھ جو افراد ہیں وہ اس کے اگینسٹ ہو جائیں؟ نہیں, اس میں کوئی ایسا میٹیریل نہیں ہے. اس کے اندر جو ہے وہ سب سے پہلے تو جو میں نے فیمنزم کی ایک بیسک ایک کانسیپٹ ہے اس کو بتایا ہے, اس کی کائنڈس کیا ہوتی ہیں وہ بتائیں, کیونکہ ہمارے یہاں لوگوں کو نہیں پتہ. اس کے ساتھ ساتھ جو اس کی ویوز دنیا کے اندر ایک آئیں وہ کس طرح سے ان کا ایولیوشن ہوا. پاکستان میں جو خواتین کی تحریک ہے اس کے بارے میں پاکستان بننے کے بعد سے لے کے اب تک میں نے جتنی بھی اس کے اندر جو ہے وہ چیزیں ہوتی رہی ہیں وہ بیان کی ہیں, اور پوری ایک اسٹرگل ہے وہ بتائی ہے. اسی طرح فیمنزم سے ریلیٹڈ جو مسکنسیپشنز پائی جاتی ہیں ان کو ایڈریس کرنے کی کوشش کی ہے. جیسا کہ یہ کہا جاتا ہے کہ فیمنزم ہے یہ مردوں کے خلاف ہے, تو یہ مردوں کے خلاف نہیں ہے بالکل بھی. یہ پدر شاہی سوچ جو پیٹریارکل مائنڈ سیٹ جس کو ہم کہتے ہیں یہ اس کے خلاف ہے, یہ اس کے خلاف بات کرتا ہے. اور اس میں بلکہ مرد جو ہیں وہ بھی پستے ہیں اس سسٹم کی وجہ سے, کیونکہ مردوں کے اوپر حد سے زیادہ بوجھ لاد دیا جاتا ہے ذمہ داریوں کا, اور جس کی وجہ سے اور ایک ایسا امیج جو بنا دیا گیا ہے کہ مرد جو ہے اس کو درد نہیں ہوتا یا مرد جو ہے وہ روتے نہیں ہیں, حالانکہ ان کی بھی ویسی ہی فیلنگز ہیں جیسے خواتین کی ہیں. تو میں نے کوشش کی ہے اسی طرح کی جو مسکنسیپشنز ہیں, اسی طرح ایک یہ بات کی جاتی ہے کہ یہ ایک ویسٹرن کنسیپٹ ہے, تو ایسا بھی نہیں ہے. دنیا کی آپ اگر تہذیبیں دیکھیں تو بہت پرانی تہذیبوں میں بھی خواتین کے حقوق کی بات میں آپ کو انٹرپٹ کروں گی, آپ کہہ رہے ہیں کہ پرانی تہذیبوں میں بھی خواتین کے حقوق کی بات کی گئی ہے. لیکن اگر ہم بات کریں اسلام کی تو اسلام تو ماشاءاللہ آج سے 1400 سال پہلے ہی وہ سارے حقوق خواتین کو دے چکا ہے. میں اسی طرف آ رہا تھا. یہ اکثر میں جہاں بھی جاتا ہوں کہیں پہ بھی میرے سے یہ سوال ہوتا ہے. کل بھی وہاں پہ ایک جو رپورٹر تھے انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ اسلام نے جب عورت کو سارے حقوق دے دیے تو آپ کون سے حقوق کی بات کر رہے ہیں؟ تو میرا جواب ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ بے شک اسلام نے عورت کو سارے حقوق دے دیے ہیں, لیکن ہماری جو سوسائٹی ہے اس میں وہ حقوق عورت کو اس طرح سے مل نہیں رہے. اسلام تو منع نہیں کر رہا کہ عورت کو وراثت کے اندر حصہ دیا جائے, لیکن آپ خود مجھے بتائیں یہاں پہ کتنی خواتین ہیں جن کو وراثت اور پراپرٹی میں حصہ ملتا ہے؟ آپ کی نا سوری میں آپ کی بات کو انٹرپٹ کر رہی ہوں, آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ اسلام نے تو حقوق دے دیے خواتین کو. اب اگر آپ سے میں یہ سوال کروں کہ خواتین کو پھر حقوق مل کیوں نہیں رہے, تو میں آپ کو جواب بھی میں ہی دے دیتی ہوں کہ کہیں نہ کہیں تو مردوں کی وجہ سے نہیں مل رہا نا. مرد آپ کہہ لیں کہ ان کے حقوق کھا جاتے ہیں یا کچھ بھی کر لیتے ہیں یا ان کو سامنے ہی نہیں آنے دیتے. تو کیا یہ بیٹر نہیں ہے کہ ہم کچھ اس طرح کی چیزیں لے کر آئیں, کچھ اس طرح کا کنٹینٹ لے کر آئیں, کچھ اس طرح کی بکس کو پبلش کریں جو کہ مردوں کو اس چیز کا احساس دلائیں کہ جو خواتین ہیں وہ بھی اس چیز کی حقدار ہیں کہ ہمارے ساتھ چلیں, ان کے بھی اتنے ہی رائٹس ہوں جتنے ہمارے. میں نے اپنی اس کتاب میں یہی کوشش کی ہے اور اس کا مقصد بھی یہی تھا کہ مردوں کو بطور مرد میں جب اس پہ بات کر رہا ہوں تو میں یہ ساری چیزیں سمجھتے ہوئے بات کر رہا ہوں, کیونکہ مجھے یہ لگتا ہے کہ جب تک مرد اس بات کو نہیں سمجھیں گے تب تک خواتین کے جو مسائل ہیں یہ حل نہیں ہوں گے. خواتین جتنی مرضی اپنے طور پہ کوشش کرتی رہے, اس کی وجہ آپ نے خود ہی بتائی ہے کہ مرد جو ہیں وہ ان کی وجہ سے اور میں اس کو وہی کہ اس کو میں لنک کرتا ہوں پیٹریارکل مائنڈ سیٹ کے ساتھ. اس میں مردوں کا بھی قصور نہیں ہے, اس میں قصور اس سوچ کا ہے جو سال ہر سال سے بنا دی گئی ہے, اور اس میں یہی بتایا جاتا ہے بچپن سے. آپ دیکھیں ہمیں لڑکے اور لڑکی کے اندر فرق کرتے ہیں ہم لوگ, لڑکوں کو کہتے ہیں کہ تم سپیریئر ہو. جب وہ بڑے ہوتے جاتے ہیں بہنوں کے سامنے بھائیوں کو ہم زیادہ جو ہے وہ پروٹوکول دیتے ہیں اپنے گھروں کے اندر, تو اس چیز کا جو نفسیاتی طور پہ اثر بعد میں جا کے لڑکوں پہ بھی ویسے ہوتا ہے, وہ اپنے آپ کو سپیریئر سمجھتے ہیں, اور لڑکیوں کو بھی لگتا ہے کہ ہم نے جو ہے وہ سبمسو ہو کے زندگی گزارنی ہے. تو یہی تو سوچ ہے, اسی کو تو بدلنا ہے اور اسی کو بدلنے کی کوشش ہے. اور میں یہ چاہتا ہوں کہ عورتوں کے ساتھ یہ کتاب مرد بھی زیادہ پڑھیں. اور دوسری چیز جو میرا اس کے اندر یہ ہے کہ
لڑکوں کی تربیت بہت ضروری ہے. ہمیں اپنے لڑکوں بچوں کی اسکولز میں گھروں میں تربیت کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اس لیے میں نے کوشش کی ہے اس کے اندر اس طرح کا جو مٹیریل ہے وہ بھی شامل کیا ہے تاکہ ان کو بھی اس چیز کی ریئلائزیشن ہو, اور پھر اس کو لے کے آگے میرا ارادہ ہے کہ مختلف جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں وہاں پہ بھی میں لے کے جاؤں. اب آئی ہوپ کہ آپ کی جو یہ بک ہے سوسائٹی کے اندر ایک پازیٹیو چینج لے کر آئے اور جو مقصد ہے آپ کا اس بک کو لکھنے کا وہ کامیاب ہو جائے. بہت شکریہ آپ کے ٹائم کے. جی بہت نوازش ہے آپ کی. تو ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام اور میں امید کرتی ہوں کہ یقینی طور پر اچھا لگا ہوگا, اور ساتھ ساتھ میری یہ بھی دعا ہے کہ آپ کی جو یہ بک ہے سوسائٹی کے اندر ایک پازیٹیو چینج لے کر آئے گی اور لوگوں کا مائنڈ سیٹ جو ہے وہ چینج کرے گی, اور جو خواتین ہیں ان کو مردوں کے ایکول رائٹس ملیں گے. تو آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے کہ پاکستانی سوسائٹی میں خواتین کو مردوں کے ایکول رائٹس مل رہے ہیں یا نہیں؟ آپ ہمیں اپنی رائے سے کامنٹ سیکشن میں آگاہ کر سکتے ہیں. ڈیلی اسکوپ سے عثمان ناصر کو دیجیے اجازت, آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.